بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ سورۃ المطففین کا ترجمہ آغاز سے۔ مطففین جمع ہے مطفف کی، اور معنی اس کا بڑا خطرناک ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، اسے کہتے ہیں مطفف۔ ویل آغاز سے بنام خدائے رحمان رحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والے، ان کے لیے ہلاکت۔ کون ہے وہ لوگ؟ اللہ نے بذات اگلی آیت الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے کچھ لینا ہوتا ہے ناپ تول کے تو بڑا پورا ایکیوریٹ پیمانہ رکھتے ہیں تاکہ لینے میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ جتنے پیسے دیے ہیں اتنا ہی مال میرے پاس آئے، لہذا بڑا باریک بینی سے پورا مال لے لیتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کے یا وزن کر کے کوئی چیز دینی ہو، یخسرون، اس میں کمی کر دیتے، اس میں کمی کر دیتے۔ آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو ہمارے اس اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے معاشرے میں، کہتا ہے کہ 1 کلو کا جو باٹ ہے وہ کتنے وزن والا چاہیے؟ جس پر 1 کلو لکھا ہوا ہے وہ کتنے وزن والا چاہیے آپ؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ یعنی شکل اس کی ایک جیسی ہے، وہ جو بیچارہ لینے آئے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ اب جب اس نے خود لینا ہے تو صحیح والا جو پورا 1 کلو ہے وہ رکھے گا، اور جب کسی کو دینا ہے تو اپنی مرضی والا 1 کلو، جس پہ لکھا 1 کلو ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے خالص دودھ لکھا ہوتا ہے، تو اسی طرح 1 کلو والا وزن اس کا کتنا ہے اللہ کی ذات بہتر جانے۔ یہ پیٹرول پمپس پہ آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور 1 لیٹر کی بوتل لے جائیں اور اس کے بعد اس کو بھریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا لیٹر، ان کا لیٹر اور یہ لیٹر صحیح ہے یا غلط۔ ویل للمطففین، اب یہ سمجھیں کہ یہ مثلا یہ مطففین والے کام کر کے اس کے بعد رمضان میں افطاری کرا دو تو پیکج کلیئر ہو گیا سارا۔ یہ دین تھوڑی ہے، یہ چیٹروں کا دین تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دانست میں ادھر لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں، ادھر اللہ کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان سے بڑے چیٹر وہ ہیں جنہوں نے یہ دین بتایا ان کو کہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی ان چیٹروں کو چیٹنگ کا دین کے اندر سے راستہ دکھانے والے وہ بڑے چیٹر ہیں، کیونکہ وہ مال کھاتے ہیں، وہ بھی ان کو خود بھی قرآن والا دین نہیں پتا ہوتا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، پاکوں کے صدقے میں معاف کرے، سبحان اللہ۔ پاک تو ان چیٹنگ سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور تم وہی حرکت کرو تو تمہیں ان کے صدقے میں معاف کر دے گا۔ کہاں سے دین لے کے آئے؟ توجہ فرما رہے؟ ویل للمطففین، نہ کہ مغفرۃ للمطففین، مغفرۃ للمتقین للمؤمنین ہے۔ توجہ فرما رہے؟ مطففین کے لیے کیا ہے؟ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ تول کرتے ہیں، اور جب ان کو دینے لگتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک، ان کو خیال نہیں آتا، ان کو گمان نہیں ہوتا
انہم مبعوثون کہ انہوں نے پھر دوبارہ حاضر ہونا ہے، یہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ عام طور پہ آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ کوئی بندہ بہت ہی بے ایمانی کر رہا ہو نا، تو حتیٰ کہ بے ایمان اسے کہتا ہے، مثلا ایک بندہ پانی میں مثال کے طور پر 10 لیٹر میں آدھا لیٹر پانی ملاتا ہے، مثال کے طور پر، خود بھی بے ایمان ہے، وہ ساتھ والے کو دیکھتا ہے کہ وہ 10 لیٹر میں مثلا 5 لیٹر ملا رہا ہے، اسے کہتا ہوں یار تو نے حساب نہیں دینا اللہ کو، خود بھی ہے چیٹر ہی، لیکن اس کی چیٹنگ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں کہے گا اللہ، یہ چیٹر تو یہ ہے۔ جب کوئی بیمانی میں حد سے بڑھتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو نے حساب نہیں دینا، یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، تم نے حساب نہیں دینا، کیا لگے ہوئے تم؟ اللہ یظن، یعنی یہ بھی قیامت کو نہیں مانتے، یہ بھی حساب کتاب کو نہیں مانتے۔ الا یظن، انہیں گمان نہیں ہے، اولئک، ان لوگوں کو، انہم مبعوثون، کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کہ میں کیوں اتنی وہ بار بار بات بیان کروں؟ آپ باور کریں، بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی بڑے بڑے متدین لوگ اپنے کاروبار میں چیٹنگ کو تو یوں سمجھتے ہیں جیسے جائز ہے، بے ایمانی کو ٹکا کے کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہیں چندہ بندہ دے کے تو یہ بابا، معاشرہ، دین معاشرے کی اصلاح کرنے آیا ہے، کرپٹ لوگوں کو لائسنس دینے نہیں آیا کہ تھوڑی سی رشوت، یہ رشوت ہے، اللہ رشوت تھوڑی لیتا ہے کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرو تھوڑی سی پیمنٹ کر دو اور بچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو دین بیان ہوا وہ ایسا نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ؟ کب اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک بہت عظمت والے دن۔ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، ابھی جو گزرا، تو کون بتائے گا تجھے کہ کیا دن ہے وہ؟ ان کو ہے ہی نہیں کہ اس دن انہوں نے پیش ہونا۔ لیوم عظیم، لیوم عظیم، اس عظیم دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ کسی سپاہی کے سامنے نہیں، اے ایس آئی کسی ایس ایچ او کے سامنے نہیں، کسی لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا۔ ٹھیک ہے نا؟ بندہ کہتا ہے یار کسی چھوٹے افسر کو حساب کر لیتے ہیں، اس کے پاس، بڑے کے پاس مت لے کے جانا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا اس دن سے نہیں ڈرتے ہو، یوم یقوم الناس، جس دن سب انسان کھڑے ہو کس کے سامنے؟ رب العالمین۔ اب رب العالمین کو ڈائریکٹ حساب دینا ہوگا وہاں پہ کھڑے، ان کو گمان نہیں اٹھنا، اور یہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔